قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج عید الفطر کا چاند نظر آ چکا. عید الفطر کا چاند نظر آنے کے بعد سب سے اہم ذمہ داری جو ہماری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم عید کی نماز تک اپنی زبان پر تکبیرات عیدین جو ہے اس کو پڑھتے رہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ تکبیرات عیدین ہے، اسے ہم اپنی زبان پر جاری رکھیں. مرد، عورتیں، بچے، بچیاں سب جہاں ہوں اس تکبیرات کو پڑھتے رہیں، کیونکہ عید کے دن سب سے بہتر عمل اللہ رب العالمین کو اللہ کا ذکر پسند ہے. سب سے اہم بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ بات کافی حد تک لوگ جان بھی گئے ہیں اور پہنچائی جا چکی ہے الگ الگ طریقے سے. کئی علماء نے بھی اپنے اپنے طریقے اور اپنے اپنے انداز میں لوگوں نے آپ تمام لوگوں تک عید کی نماز کا طریقہ بتا دیا ہے. لیکن پھر بھی کئی لوگوں نے درخواست کی. ان کی درخواست پر میں آپ لوگوں تک نماز عید کا مختصر طریقہ پیش کر کے بتانے جا رہا ہوں. آپ اس کو دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد اسی طریقے سے آپ اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کریں. سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عید کی نماز میں اقامت نہیں ہے، یعنی جو مؤذن اقامت کہتے ہیں وہ اقامت نہیں کہنا ہے. اسی طریقے سے اذان بھی نہیں دینا ہے. یہ دو اہم باتیں ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ہمیں عید الفطر کی پڑھنا ہے. عید الفطر کی نماز میں صفیں بن جائیں گی اگر گھر میں فیملی ہیں 2-4، جس طریقے سے امام آگے کھڑا ہو جائے. اب نماز کیسے پڑھانا ہے وہ میں مختصر طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے کہ 2 رکعت نماز ہمیں پڑھنی ہے. 2 رکعت نماز میں جو امام نماز پڑھائے گا، پہلی رکعت میں 7 تکبیر زائد ہیں، دوسری رکعت میں 5 تکبیر زائد ہیں. لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی شخص نماز پڑھاتے وقت تکبیرات ایک آدھ بھول جائے، چھوٹ جائے اگر، تو اس پہ سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا. یہ بات آپ خاص طور سے دھیان رکھیں. اگر ایک آدھ تکبیر چھوٹ جاتی ہے غلطی سے، ویسے انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی، لیکن اگر غلطی سے چھوٹ گئی، گنتی میں شمار نہیں کر پائے، تو سجدہ سہو اس پر لازم نہیں آئے گا. اس کا بھی دھیان رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب ہم نماز شروع کریں تو لوگوں کے سامنے بات آئی کہ بعض علماء نے کہا کہ پہلی رکعت میں 6 تکبیرات زائد ہوں گی، دوسری میں 5 ہوں گی. انہوں نے تکبیر تحریمہ کو غالباً جوڑ لیا ہوگا. تو الگ الگ اقوال ہیں، لیکن صحیح اور درست بات جو ہے حدیث کی روشنی میں وہ یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 تکبیر ہمیں پہلی رکعت میں بولنا ہے. تکبیر تحریمہ کس کو بولتے ہیں آپ سنیں. تکبیر تحریمہ وہ تکبیر ہے جس کو بول کر کے ہم نیت باندھتے ہیں. اب میں نماز شروع کر رہا ہوں، مختصر طور پر آپ دیکھیں. نماز یہ ہے، تکبیر تحریمہ یہ ہے، اللہ اکبر. تکبیر تحریمہ ہم نے بول کے نماز میں نیت باندھ لی سینے پر. اس کے بعد جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دعائے ثنا پڑھنا ہے. دعائے ثنا کیا ہے؟ 2 دعا ہے. ایک تو اللہم باعد بینی و بین خطایایا، یہ ایک ہے. دوسری دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ دوسری دعا ہے. دونوں میں سے کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں. تو جب نیت باندھیں تکبیر تحریمہ کے ذریعے تو آپ سب سے پہلے دعائے ثنا پڑھیں. دعائے ثنا پڑھنے کے بعد آپ 7 تکبیر زائد آپ کو بولنا ہے. تو تکبیر تحریمہ الگ ہو گئی اور یہ 7 زائد تکبیریں الگ ہوئیں. 7 زائد تکبیر آپ کو بولنا ہے اور ہر تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے رفع دین کریں گے. اس کے بعد واپس نیت باندھ لیں گے. بیچ میں آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے. تو جب 7 تکبیرات مکمل ہو جائیں
جیسے میں بتاؤں آپ کو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 7 تکبیر ہو گئی۔ 7 تکبیر مکمل کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کو سورۃ القاف یعنی سورہ قاف اگر آپ کو یاد ہے تو پہلی رکعت میں وہ پڑھ لیں، اور اگر سورہ قاف نہیں یاد ہے تو پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھ لیں۔ اگر وہ بھی نہیں یاد ہے تو آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جب آپ نے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد دوسری سورت پڑھ لی، مکمل ہو گئی، پھر آپ رفع دین کہہ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، اور رکوع میں جانے کے بعد پھر جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں جائیں، رکوع کی دعا، پھر قیام کریں، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدے میں جائیں، اس طریقے سے آپ کو پوری نماز سجدے تک پوری کر لیں گے۔ 1 رکعت ہو گئی۔ پھر جب دونوں سجدہ کر کے واپس کھڑے ہوں گے آپ تو نیت باندھ لیں گے۔ اب جب آپ نیت باندھ لیے پھر آپ کو 5 تکبیر زائد بولنی ہے، اس طرح سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 5 تکبیر ہو گئی۔ 5 تکبیر بولنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر واپس سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت میں اگر آپ کو اقتربت الساعۃ وانشق القمر یہ صورت اگر آپ کو یاد ہے تو آپ یہ پڑھ لیں۔ اگر یہ نہیں یاد ہے تو سورۃ الغاشیہ جو پارے ام کے اندر ہے وہ پڑھ لیں۔ اگر وہ بھی نہیں یاد ہے تو کوئی بھی سورت آپ پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور دوسری رکعت کی جو دوسری سورت وہ پڑھ لیے آپ، پڑھنے کے بعد پھر بالکل ہو بہو پہلی رکعت کی طرح آپ اللہ اکبر کہہ کے رفع دین کر کے رکوع میں جائیں، پھر رکوع میں دعائیں پڑھ کر کے کھڑے ہوں، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے رفع دین کر کے ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد قیام کی حالت میں جو دعا پڑھتے ہیں اس کو پڑھیں، پھر آپ بلا رفع دین کیے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جا کر کے آپ سبحان ربی الاعلیٰ جو پڑھتے ہیں، 1 سجدہ 2 سجدہ کریں، سب آپ کو خیر نماز کا طریقہ یہ معلوم ہے عام نماز کا، تو آپ دونوں سجدہ کریں۔ دونوں سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ بیٹھ جائیں، التحیات، درود شریف اور اس کے علاوہ جو دوسری دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آپ کی نماز عید مکمل ہو گئی۔ کچھ باتیں اس میں یہ دھیان دیں کہ جیسے آپ جب سجدے میں جا رہے ہیں تو پہلے آپ اپنے ہاتھ کو زمین پہ رکھیں، اس کے بعد گھٹنا رکھیں، یا دونوں ایک ساتھ رکھیں، پہلے گھٹنا نہیں رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ سجدے سے کھڑے ہوں قیام کے لیے تو آپ سجدے سے اٹھ کر کے تھوڑی دیر بیٹھیں، اس کے بعد پھر آپ زمین پہ ہاتھ ٹیک کر کے آپ کھڑے ہوں، گھٹنے کے بل یا دونوں پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں اس کے سہارے سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ طریقہ سنت نبوی کے خلاف ہے، ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے۔ میرے خیال سے عید کی نماز کا مکمل طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ہے عید کی نماز کا مکمل طریقہ۔ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز اسی طریقے سے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب رہا خطبے کا مسئلہ۔ کئی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ کیا خطبہ دیں یا نہ دیں، تو دیکھیے خطبہ اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں اور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں جیسے عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے تو آپ کی عید کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر ہے، جو واقعہ ہے، اس میں بھی خطبے کا ذکر نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آدمی جماعت سے پڑھ رہا ہے تو خطبہ دے دے تو بہتر ہے، تو اگر آپ دے رہے ہیں تو اس میں کوئی دقت نہیں، لیکن اگر نہیں دیتے ہیں تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں تو کہتا یہ ہوں کہ اگر نہیں آپ دیں تو زیادہ بہتر ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، نماز پڑھ کر کے اس کے بعد آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ مبارکباد دینے کا طریقہ کیا ہے؟ تقبل اللہ منا ومنکم، یہ دعائیہ کلمات کے ذریعے آپ ایک دوسرے کو فون کے ذریعے یا جس طریقے سے ملاقات ہو آپ مبارکباد دیں، عید کی خوشی منائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خاص طور سے میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، سب اس بات کا یہ دھیان رکھیں کہ آپ سب بھیڑ سے بچیں۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، بھیڑ سے بچیں،
بھیڑ نہ کریں، گھروں میں نماز پڑھیں۔ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ہر طرح سے مصلحت یہی ہے، مصلحت کا تقاضا یہی ہے، اور شاید ہمارے حق میں انشاءاللہ فائدہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہت آسان طریقہ ہے، آپ انشاءاللہ سیکھ گئے ہوں گے، جان گئے ہوں گے، اور بار بار اس کو دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس طریقے سے گھر میں نماز پڑھیں، بھیڑ بھاڑ سے پرہیز کریں، بھیڑ بھاڑ کہیں نہ کریں، مسجدوں میں، مسجدوں کے باہر یا گلی کوچوں میں کہیں نہ جائیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ عید کے دن جو خوشی منانے کا طریقہ ہمارے نبی نے بتایا ہے، اسی طریقے سے ہم خوشی منائیں۔ لہو لعب، کھیل تماشا اور دیگر جو ہے خرافاتی چیزیں یا جھوٹ یا اور جو لہو لعب لوگ غلط چیزیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور شریعت اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتی کی ہے، برائے مہربانی ہم اس سب سے پرہیز کریں، تاکہ جس طریقے سے ہمارے اسلام کا جو پیغام ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام جو امن و شانتی کا جو پیغام دیتا ہے، وہ پیغام ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ واقعی اسلام ایک سچا اور صحیح دین ہے، اور یہ وہ دین ہے جس کو اپنانے کے بعد انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا۔ یہ پیغام جو ہمارے نبی نے دیا ہے، وہی پیغام ہم بھی لوگوں تک پہنچائیں کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کس کو کہتے ہیں، کہ جہاں اللہ کا قانون کہتا اٹھنے کے لیے وہاں اٹھیں، وہاں بیٹھیں، وہاں چلیں، جہاں نبی اور جہاں اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس آیت کے ماخذ جو اعتبار سے کہ جو رسول دیں اس کو لے لو، جس سے روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عید کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں سے جو شش و بنج، شکوک و شبہات ہمارے دلوں کے اندر تھے، اللہ رب العالمین اس کو دور کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہو لعب اور غلط چیزوں سے، خرافات چیزوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔